نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دوستان محترم، آج کا جو موضوع ہے، آج کی جو سیرت جن کی بیان کی جائے گی، جس ہستی کا نام لیا جائے گا، جس ہستی کا ذکر کیا جائے گا، میری مراد داماد مصطفیٰ والد حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت پہ ان کی گفتگو ان کی ہوگی۔ آج ان کی باتیں ہوں گی، ان کا ذکر ہوگا، ان کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ 21 رمضان المبارک آپ کی یوم شہادت ہے۔ اس لحاظ سے 21 رمضان المبارک کی نسبت سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی اس حاضری کو پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کا اور علی المرتضیٰ کا دیا ہوا جام کوثر جو ہے، جام کوثر حوض کوثر سے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستان محترم، قرآن پاک کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فرمایا وہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ، ان میں حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بطریق اولا افضل لوگوں میں شامل ہیں۔ کون علی المرتضیٰ کہ جن کی 21 رمضان کو شہادت ہوئی، اللہ پاک سے جا ملے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ علی مشکل کشا ہیں، علی امام الاولیاء ہیں، علی لافتہ ہے، علی دردوں کی دوا ہے، علی خیبر شکن ہے، علی شاہ زمن ہے، علی کعبہ کا گوہر ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی خدا کا خانہ ہے، علی رسول کا داماد ہے۔ کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ؟ علی ملت اسلامیہ کی تقدیر ہے، علی غیرت الہی کی شمشیر ہے، علی اسرار امامت کی تعبیر ہے، علی معمار نبوت کی تعمیر ہے، علی نور علی نور کی تنویر ہے، علی نظام مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی کے بارے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، صفحہ نمبر 564 پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ہر مومن کے علی جو ہیں وہ ولی ہیں۔ ہر مومن کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہیں۔ اور پھر دوسری روایت میں فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی صفحہ نمبر 564 پہ یہ بھی موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا والی کائنات پیارے نبی امام مجتبیٰ احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ علی کے بارے فرمایا کہ علی شہر حکمت کا دروازہ ہے۔ روایت سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر آگے سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر علم کا دروازہ بھی علی ہیں۔ یہ بھی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ بتا یہ دیا، سمجھا دے یہ دیا
کہ لوگوں اگر تم نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے علم تک پہنچنا ہے تو اس علم کا جو دروازہ ہے علی ہے، پہلے علی کو مانو پھر محمد مصطفیٰ تک پہنچ سکو گے۔ اگر محمد کے علم کو ماننا ہے، جاننا ہے، پہچاننا ہے تو پہلی علی کے علم کو پڑھو، علی کے علم کو مانو۔ جب علی کو مان لو گے تو محمد مصطفیٰ کے علم تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کی ابا جان میں نے ایک معاملہ دیکھا ہے کہ جب بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں تو میں نے دیکھا آپ ٹک ٹکی باندھ کے علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک وہ چلے نہیں جاتے، آپ ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا میرا بیٹا میں کیوں نہ اس چہرے کو دیکھوں کہ جس چہرے کے بارے میرے اور آپ کے کریم آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی کا چہرہ اتنا پیارا ہے جی کرتا کہ دیکھتا ہی جاؤں، اور جتنی دیر علی کے چہرے کو دیکھوں گا وہ عبادت میں تصور ہوگا، عبادت مانا جائے گا۔ اس لیے میں علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، تکتا رہتا ہوں، کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ مجھے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَذِكْرُ عَلِيٌّ عِبَادَةٌ، فرمایا علی کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، جو بندہ بھی علی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اب چونکہ علی کا چہرہ مبارک دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ کون علی المرتضیٰ؟ علی زوج بطول ہے، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی کی محبت روح اسلام اور جان ایمان ہے، علی اسلام کی آن بان اور شان ہے، علی ناطق قرآن ہے، علی اولیاء کا سلطان ہے، علی صداقت کا نشان ہے، علی جان اسلام ہے، علی کا مولد بیت الحرام ہے، علی کا احترام محمد کا احترام ہے، علی نفس خیر الانام ہے، علی کی محبت معرفت کا جام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی کی زیارت خدا کی عبادت ہے، علی کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت رستہ جنت ہے۔ اور فرمایا جس نے علی سے محبت کی یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی ولادت باسعادت کے بارے آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عام الفیل کے 30ویں سال یعنی کہ 13ویں سال 13 رجب المرجب کو بروز جمعۃ المبارک کے دن بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو۔ یہ سعادت اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو وہ سعادت صرف اور صرف اللہ کے پیارے اس یار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے، جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے داماد بھی ہیں، حسنین کریمین کے بابا بھی ہیں، اور سردار جنت جو عورتوں کی سردارہ ہیں، سیدہ کائنات ان کے شوہر بھی ہیں۔ تو قربان جائیں جس کی بیوی عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہو، جس کے بیٹی جنتی نوجوانوں کے شہزادوں کے سردار ہوں، اور جس کا سسر تمام کائنات کا سردار ہو اور پوری جنت کا سردار ہو، تو بتائیں پھر اس علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ اور شان اس سے بڑھ کر اعلیٰ و عرفہ اور کیا ہوگی؟ تو یہ شانیں تو رب نے بڑھائی ہیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے بڑھائی ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں طواف کعبہ میں مشغول تھی کہ اچانک مجھے درد ذہ ہوا۔ آپ پریشان تھی کہ کہاں جاؤں، یہاں تو پردے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کہ اچانک کعبہ کی دیوار پھٹی اور حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، تو جناب علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام علی سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
کہ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی۔ پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ بغض علی، جس نے بغض علی کیا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے حقیقت میں خدا تعالیٰ سے دشمنی کی۔ اور جو خدا تعالیٰ کا دشمن ہو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ میں بیٹھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، اللہ تعالیٰ کی قسم قیامت تک جو ہونے والا ہے میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک جو ہونا ہے مجھ سے پوچھو، تو چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ شان تو علی المرتضیٰ کی ہے، تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو دوستان محترم، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن خوانی ان کی سنی جائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ سواری کرتے تھے تو گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور جب دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھتے تو قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ روایت شواہد النبوت کے اندر صفحہ نمبر 280 کے اندر موجود ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن پاک شروع کرتے، اور جب دوسری رکاب میں پاؤں رکھتے تو آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ علی المرتضیٰ کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کی عدالت کو دیکھ کے، آپ کی سخاوت کو دیکھ کے، آپ کے جود و کرم کو دیکھ کر غیر مسلم بھی دو جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی شہادت کے بارے آتا ہے کہ ایک ابن ملجم جو خارجی تھا، اس کو ایک عورت کے پیچھے لگ گیا، اور ایک عورت کے پیچھے لگ کے اس نے میرے اور آپ کے امام علی مقام حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ بدبخت صفوں کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو اس نے اپنا خنجر یا تلوار جس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا زور سے وار کیا اور آپ کے ماتھے کے اوپر لگا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑے، لیکن قربان جائیں آپ نے وہاں پہ نعرہ مارا، اور نعرہ مار کے یہ کہنا شروع ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، یہ میرا مہمان ہے، اس کے لیے اچھا کھانا لاؤ، اس کے لیے اچھا طعام لاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اسے ٹھنڈا پانی دو، یہاں تک کہ کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے جب آپ کا جسم نڈال ہو گیا، آپ کو شدت کی پیاس لگی، گھر والے آپ کے لیے شربت لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا پہلے میرے قاتل مہمان کو یہ شربت پلاؤ۔ جب ابن ملجم کو وہ شربت دیا گیا تو اس نے کہا کہ اس میں شاید زہر ملایا گیا ہوگا، اور پینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات سن کر میرے اور آپ کے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، ارے اے بد نصیب، اگر تو آج میرا یہ شربت پی لیتا تو خدا کی قسم میں قیامت کے دن بھی اس وقت تک حوض کوثر کا جام نہ پیتا جب تک تجھے پہلے پلا نہ دیتا، مگر کیا کروں کہ تو میرے ساتھ رہنا ہی پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیں، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کا اخلاق ہے کہ جانی دشمن پر بھی ایسے مہربان ہیں کہ بدلہ لینے کی بجائے اسے نواز رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو بلایا اور چند وصیتیں کی، اور زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی، اور آپ 21 رمضان المبارک کو اللہ کے حضور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستان محترم، اللہ پاک مجھے اور آپ کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنین کے بابا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ کائنات کے شوہر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے بارے میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو اس دنیا میں بھی محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی محمد مصطفیٰ کا بھائی ہوگا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔